السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی شرمناک اور دل کو چیر دینے والی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کراچی کی ایک مسجد ہے، جامع مسجد سکینہ سلطان ڈیفنس فیز 8۔ اس میں ہو کیا رہا ہے؟ نکاح کی تقریب ہو رہی ہے اور مسجد میں بیٹھ کے دلہا صاحب اپنی دلہن کے چہرے کی رونمائی کر رہے ہیں، منہ دکھائی کر رہے ہیں، اور ساتھ جو براتی ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، وہ ہا ہا ہو کر کے کلیپنگ کر کے تالیاں بجا کے مسجد کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں۔ کہاں ہے اس کی انتظامیہ؟ یہ اتنا کافی نہیں ہے، اس سے آگے بھی چلے تو یہ دلہن اور دلہا مل کے کیک بھی کاٹ رہے ہیں، اور وہ رکھا کس کے اوپر ہے؟ اسی ریل کے اوپر رکھا ہے جہاں قرآن پاک رکھ کے تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر مزید آگے جائیں تو انہوں نے مسجد میں پورا جناب ایک وہ کیا کہتے ہیں انتظامات کروائے ہیں آرٹیفیشل خوبصورتی کے، پورا ایک شادی حال بنا دیا مسجد کو۔ ان کو شرم نہیں آئی، ان کو خیال نہیں آیا کچھ؟ اس مسجد کی انتظامیہ کہاں ہے؟ کیا ان لوگوں نے کوئی فنڈنگ کی ہوئی ہے؟ ان کو یہ ماہانہ چندہ دیتے ہیں، پرچیاں دیتے ہیں، یا کس وجہ سے انتظامیہ خاموش ہے؟ کیمرے ہیں، مووی بند رہی ہے؟ یہی کام کوئی وزیر کرتا، کوئی اپوزیشن کا لیڈر کرتا یا حکومتی وزیر کرتا تو یہاں ایک عوام نہیں، یہاں اس مجلس میں بیٹھے لوگوں نے ہی اس کو گالیاں نکالنی تھی کہ دیکھو بے شرموں نے مسجد کی حرمت کو پامال کر دیا، گستاخی کر دی، یہ یہودی ایجنٹ ہیں، یہ جناب یہ غدار ہیں، یہ انڈیا کے اشار ہیں۔ یہ انڈیا کا واقعہ نہیں ہے، پاکستان کا واقعہ ہے، کراچی کی مسجد سکینہ کا واقعہ ہے، جہاں پہ نکاح کے نام پہ مسجد میں بے حیائی کی گئی ہے۔ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت گھر سے نکلتے وقت پردہ کرے، اسی نبی کی مسجد میں، اسی نبی کے مصلی پہ یہ بے پردہ بے حیا عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہاں ہو کار کر رہی ہیں۔ کوئی مسجد کی حرمت کا خیال نہیں ہے یار، جہاں اونچی آواز سے بات کرنا گونجنا درست نہیں ہے۔ یہ لوگ شادی حال سمجھ کے مسجد کے حال میں بیٹھے ہیں۔ انتظامیہ ستو پی کر سوئی ہے یا چرس پی کر سوئی ہے، یا اس کو چندے کا لالچ ہے جس کی وجہ سے وہ خام خواہ ایک جان بوجھ کے اس نے اگنور کر دیا ہے۔ اگر یہی کام، اللہ کی قسم یہی کام کوئی حکومتی وزیر کرتا تو یہاں ایک طوفان برپا ہونا تھا۔ یہ فواد چودھری جس کو ہم ڈبو کہتے ہیں، وہ مسجد وزیر خان میں چلا گیا، وہاں وہ ڈھول یا کوئی ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے چلا گیا، ایک طوفان آ گیا۔ یہی کام یہ کر رہے ہیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ کیسے آواز بلند کر کر کے تو مسجد کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں۔ پردے نام کی چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ دلہن کی چہرے منہ دکھائی، چہرے کی رونمائی وہ مسجد میں کر رہا ہے۔ اوپر انہوں نے جناب یہ ڈیکوریشن کی ہوئی ہے جیسے یہ شادی حال ہے۔ اللہ کا خوف کریں، اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ ڈر جائیں اللہ سے۔ پہلے ہی ملک کے حالات ایسے ہیں کہ جناب کوئی مہنگائی سے پریشان ہے، کوئی کسی اور وجہ سے تنگ ہے۔ اللہ کے عذاب ہزاروں شکلوں میں اس ملک میں موجود ہیں، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ بھائی تم نے یہ کرنا تھا تو شادی حال میں جاتے، وہاں کرتے، عیاشی کرتے، جو مرضی کرتے، کوئی پوچھتا نہ تم کو۔ مسجد میں اگر کرنا ہے سادہ نکاح کرو، مولوی صاحب کو بلاؤ، ساتھ چند کھجورے تک چھوارے تقسیم کرو اور نکاح کر کے تو گھر دفع ہو جاؤ۔ لیکن تم نے اس مسجد کو شادی حال بنا دیا۔ کوئی شرم نہیں آئی تمہیں؟ کوئی حیا نہیں آئی؟ انتظامیہ کو چاہیے، پولیس کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف، مسجد کی انتظامیہ کے خلاف ایف آئی آر درج کروائے۔ جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیروں کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تو ان لوگوں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ پتہ چلے کہ مسجد کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، مسجد کی ایک حرمت ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک وقار ہے۔ یہ چونچلے، یہ غلط کام اور یہ بے حیائی کے کام مسجد میں کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ چاہو تم میرج ہالوں میں کرو، گلیوں میں کرو، ٹینٹ لگا کے کرو، لیکن مسجد کو خدا را اس سے محفوظ رکھو۔ مسجد کی انتظامیہ کہاں ہے؟ مسجد کی انتظامیہ اصل قصوروار ہے، اس کو چاہیے، پولیس کو چاہیے کہ مسجد کی انتظامیہ کی گرفت کرے اور یہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کر کے مجرموں کو سزا دے۔